بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینی ترمیم کی منظوری کے کیا اثرات ہوں گے؟ صدر صاحب نے بھی مہر اس پہ لگا دی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جو کبھی وعدہ معاف گواہ بنے تھے شریف خاندان کے خلاف، اور جن کے بعد اخبار میں زہد و تقویٰ کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ 100 ضابطۂ فوجداری میں 100 تبدیلیاں کی جائیں گی. بظاہر تو انصاف کے لیے، لیکن انصاف سے ان لوگوں کا کیا واسطہ ہے؟ ظاہر ہے اپوزیشن کو کچھ. آج صبح منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں ایک آئینی مسئلہ پیش ہوا. انہوں نے کہا اب اسے خصوصی بینچ دیکھے گا. اور قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ درخواست انہوں نے مسترد کر دی. ممکن ہے اس خیال سے کہ مستقبل میں کوئی اور اس کو دیکھے گا جس کا تقرر ہوگا. کہا یہ جا رہا ہے کہ قاضی صاحب نے جیسی خدمات انجام دی ہیں شریف خاندان کی 40 سال کی، ان کی سیاست میں کسی نے ان کی ایسی مدد نہیں کی، تو انہیں وہ کوئی نہ کوئی صلہ تو ملے گا، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ صلہ کیا ملے گا. عمران خان سے ملاقاتوں پہ اور سارے قیدیوں پہ اس کے نتیجے میں تا حکم ثانی پابندی ہے. ملک بھر میں وہ پنجاب کالج کے مسئلے پہ بھی مظاہرے ہوتے رہے، اور بھی بنوں میں، دیر میں، پاڑا چنار میں، مختلف جگہوں پہ سڑکیں بند ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں. اصل طاقت اب چیف جسٹس کی نہیں رہی، سپریم کورٹ کی بھی نہیں رہی، ہائی کورٹس کی بھی نہیں رہی، اسپیشل بینچ کی ہے. سوائے ایک بھرپور عوامی تحریک کے اب صورتحال جو ہے وہ یہی رہے گی، یعنی جبر بڑھتا جائے گا. اور یہ ترمیم آخری نہیں ہے، 2 ترامیم اور بھی آئیں گی. کو فوجی عدالتیں بہرحال قائم کرنی ہے. صرف ایک بھرپور عوامی تحریک اسے روک سکتی ہے. عوامل اس کے لیے موجود ہے. یہ صرف حامد خان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ کنٹریبیوٹ تو وہ کر سکتے ہیں. اور رہ گئے علی امین گنڈا پور، تو وہ ذرا خاموش رہیں تو اچھا ہے. اس قوم کے زخموں میں بہت نمک وہ چھڑک چکے ہیں. تحریک کے لیے حالات سازگار ہیں. کاشتکار ناراض ہیں، طلبہ ناراض ہیں، وکیل ناراض ہیں، تاجر بیدار، ملک کی 80% آبادی ناراض ہے. اور میرا خیال ہے کہ اہم ترین کردار کسان ادا کر سکتے ہیں اگر تحریک دیہاتوں سے اٹھے. بہت تعجیل کی ضرورت نہیں ہے، مناسب تیاری کر کے اچانک ایک دن حکم دے دینا. علی امین گنڈا پور نے جو حرکت کی، جس طرح وہ غائب ہوئے اور جس طرح ایک افسانہ سنایا اس سے، اور جس طرح کارکنوں کو تنہا چھوڑ دیا، اس میں بہت مایوسی پیدا ہوئی. عمران خان صاحب کو پوری اطلاعات نہیں ہیں، وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انہیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسا زخم انہوں نے لگایا ہے. بین الاقوامی کمیشن آف جورسٹ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں آئینی ترمیم سے عدلیہ کی آزادی، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے یہ ترمیم ایک دھچکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی. اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اب تو دوسرے لوگوں نے بھی آج کہہ دیا، کئی لوگوں نے کہہ دیا. عوام کے نقطہ نظر سے نہیں، عوام سے ان کو کیا غرض ہے اور حکمران طبقے کو پورے کو کیا غرض ہے. اس لیے کہ یہ بالکل ہی اپنے آقاؤں کی خدمت کا بھی فرض ادا نہیں کر سکے. کوئی کام کر ہی نہیں سکے، کوئی بیانیہ تک نہیں بنا سکے، کوئی کام یہ کر سکتے ہی نہیں. 2 مزید ترمیمی بل آنے ہیں کیونکہ عوامی حقوق کی پامالی کا کام پورا نہیں ہوا اور قوم میں زندگی کے آثار ہیں، اور بہرحال اسے ختم کرنا ضروری ہے. محکوم جو ہے وہ جیسے بٹے پہ اغوا کر کے لوگ لے جائے جاتے ہیں، تو جب حکمرانی طاقت کے بل پر قائم کرنی ہو تو پھر برداشت نہیں کیا جاتا کہ کچھ بھی ہو، پھر ہر حربہ استعمال کیا جاتا ہے. ذرا سے زندگی کے آثار. جب قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ یقینی بناتا ہے، اگر وہ واقعی پیشہ ور قاتل ہے، وہ یقینی بناتا ہے کہ سانس بالکل ٹوٹ جائے. اور اسی طرح جب آمرانہ طرز حکومت قائم کرنا ہوتا ہے تو یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں میں دم خم نہ رہے. دم خم ویسے ختم نہیں کیا جا سکتا. زین قریشی سمیت پارٹی کے غداروں کا قصہ پاک ہوا. پارٹی کے ترجمان عائشہ بھٹا نے کہا کہ پچھلے 4 مہینے میں وہ کہیں دستیاب نہیں تھے، کسی مظاہرے میں، کسی احتجاج میں کہیں شریک نہیں تھے، صرف ٹی وی پہ کبھی کبھار نمودار ہوتے تھے. تو ان کے خاندان اگر ان کی وکالت کرے گا، ان کے والد گرامی اور ان کی ہمشیرہ محترمہ جن کی کافی کیپیسٹی ہے پالیٹکس میں، تو وہ اپنی پوزیشن خراب کریں گے. بہت لوگوں نے تکلیف سہی ہے، بہت نے عذاب اٹھائے ہیں، اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں. جن لوگوں کو قائم رہنا تھا وہ قائم رہے. وہ کل میں نے شعر پڑھا، وہ ترجمہ کرنا بھول گیا. اقبال نے کہا تھا، وہ بھی اپنا اختر مینگل صاحب بھی اپنے سینیٹرز کی وکالت بھی کر رہے ہیں اور اس پہ رونا دھونا بھی کر رہے ہیں. کوئی سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو اقبال کا شعر پڑھا، نظیری مشہور فارسی شاعر نظیری کے مصرے پہ گرہ لگائی ہے، میں اس کا ترجمہ کرنا بھول گیا. اور پھر مجھے یاد آ رہا تھا کہ بملک جمند ہم
این مصرع نظیری را کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ ما نیست. جس آدمی نے کبھی جو مشکل سے نہیں گزرا، جو امتحان میں نہیں ڈالا گیا، وہ میرے قبیلے کا نہیں. انہوں نے کہا یہ نظیری کا مصرع ایسا، اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں سلطنت جم پیش کی جائے جو عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تھی تو وہ بھی میں قبول نہیں کروں گا. یہ بڑی ایک اہم بنیادی حقیقت ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہی امتحان میں ہے. اور غداروں کو اگر رعایت دی، اب خان صاحب نے دیتے رہے ہیں رعایت، تو یہ یاد رکھیں کہ ٹیپو جیسا عظیم الشان حکمران عورتوں نے جس کے قدموں پہ اپنے زیور نچھاور کیے جب ضرورت پڑی، جس کی وجہ سے 2000 آدمی مسلمان ہو گئے، اور جو اخلاقی عظمت کا ایسا استعارہ ہے، اقبال کہتے ہیں ایک مسلمان کی، ایک اعلیٰ مسلمان کی تمام اخلاقی خوبیاں اس میں جمع ہو گئی تھیں. اگر ان کو غداروں کے ساتھ نرمی برتی گئی تو بڑی تباہی آئے گی. پی ٹی آئی کا ویسے بھی انحصار ایوان پہ تو نہیں ہے، عوام پہ ہے. علی امین گنڈا پور پارٹی سے اگر مخلص ہیں تو الگ ہو جائیں، یہ واحد احسان ہے جو وہ پارٹی پہ کر سکتے ہیں. اور بڑی بڑی تقریریں نہ کریں، لوگ بچے نہیں ہیں، خود تو ان کا ذہن کو زیادہ گرو نہیں کر سکا، میں کر سکتے ہیں. وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، ٹکٹ باندھتے تھے اور دوسروں کو بھی بچے ہی سمجھتے ہیں. وکلا قیادت اور جج بھی عرصہ امتحان میں ہیں. اگر وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے اور صرف اپنے کھال ہی بچانے میں لگے رہتے ہیں تو ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، عوامی رد عمل کا سامنا کریں گے. سپریم کورٹ کو دیکھیے نا بھائی، صوبائی الیکشن نہیں ہونے دے، 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہوتے تو انہیں عدالت کی کوئی کارروائی نہیں کی، اور من مانی کرتا رہا، الیکشن کمیشن پوچھا ہی نہیں، اور ہزاروں آدمی گرفتار ہو گئے، بے گناہ جیلوں میں پڑے سڑتے رہے، کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. تو سپریم کورٹ نے بھی تو کمال کیا ہے نا. کچھ ججوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن بار بار سیدھ مجموعی تو عدلیہ کا کردار ایسا نہیں رہا. کوئی اپنا عمران خان کی حکومت گئی تو بڑے جناب آدھی رات کو عدالتیں کھول دیں، اور جو یہ سسکتے رہے. 1860 کے ایکٹ میں جو آج بھی نافذ ہے، غروب آفتاب کے بعد کسی خاتون کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، گھروں میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. اس سے 1000 گنا بڑھ کر وہ خلاف ورزیاں ہوتی رہیں. عدالتوں کو کوئی، ججوں کو کوئی پرواہ نہیں، اپنے ذمہ داری کو انہیں احساس نہیں تھا. شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ، ویسے تو وہ بڑی محترم خاتون ہیں، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. سعدیہ خاقان نے بھی ووٹ دیا، پہلے انہوں نے کہا تھا ووٹ نہیں دوں گی. یہ باتیں بلانے والے لوگ، یہ جب مرحلہ عرصہ امتحان آتا ہے تو اس میں نہیں ٹھہر سکتے. جو ترامیم مولانا نے بظاہر رکوائی دی تھیں، اور یہی ان کے بس میں تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو جو خلا پیدا ہوا تھا عمران خان کے جانے سے وہ انہوں نے پر کیا، لیکن اب حکومت وہ ترامیم ساری کرے گی. حامد خان کے کردار کا بھی تعین ہو جائے گا. کمیٹی تو انہوں نے بنا دی ہے، اور اس میں شامل ہیں بڑی بار ایسوسیشن کے صدور، پاکستان بار کونسل کے ممبر، سپریم کورٹ کا سابق صدور. لیکن دیکھا جائے گا عمل کیا ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. مخصوص نشستوں کا کیس بھی اب خصوصی بینچ سنے گا تو وہی فیصلہ کرے گا، عدالتوں کی اب کوئی حیثیت نہیں. مخصوص نشستیں پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے، اور پیپلز پارٹی نے تو بڑی اجلت سے اپنے ممبر بھی نامزد کر دیے ہیں. اور کیا ایک سے ایک ہیرا ہے، فاروق ایچ نائک، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر. یہ ہمہ خانہ آفتاب است. یہ چیف جسٹس کے لیے ہے پارلیمانی کمیٹی، اور مخصوص نشستوں کے لیے بھی بہرحال وہ پوری کوشش کریں گے، اپنی پسند کا بینچ بنوائیں گے، اسے استعمال کریں گے، اور پھر مزید آئینی ترامیم استعمال کریں گے. ان کی مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے بھائی، ووٹ ملے نہیں، جعلی حکومت ہے. وہ گور علی خان تو ایسے ادھر ادھر کی دلیلیں دیتے رہے اور قصے سناتے رہے. ہمیشہ بنیادی دلیل دینی چاہیے. ناجائز حکومت ہے، عوام کی نمائندگی کرتی نہیں، اسے حق ہی نہیں ہے ترمیم کرنے کا. وہ احسن ظفر صاحب نے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ وہ بہت ہی یعنی شائستہ آدمی تھے، اور محفل میں بڑی اپنا بہت جگمگاتے تھے، یعنی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ اس میں گھل مل جاتے تھے لوگوں سے.
اور کوئی اپنی بڑائی کا تاثر اس میں وہ نہیں دیتے تھے. تو میں نے ان سے کہا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس پہ وہ مسکرائے. بات وہ سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے آپ جینیس تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایک ہی راز ہے، میں بنیادی نقطے کو نہیں چھوڑتا ہوں. بنیادی جو دلیل ہوتی ہے اس کے گرد ہی مقدمے کو، یعنی مراد یہ تھی ان کی گھماتا ہوں. تو ادھر ادھر کی دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اس میں ہوں گے نواز لیگ، جس نے چیف جسٹس بنانا ہے جن کو. نواز لیگ کے 4 ہوں گے، پیپلز پارٹی کے 3 ہوں گے، ایک JUI کا ہوگا، ایک MQM کا ہوگا، اور 3 جو ہے PTI ہوں گے. تو ظاہر ہے 2/3 اکثریت انہیں حاصل ہے. سردار اختر مینگل صاحب نے جو بات کہی کہ یہ سینیٹرز کے لیے ان کے خاندانوں پہ بڑا دباؤ تھا اور یہ تھا وہ تھا. ارے بھائی، فیاض حسین جچھڑا کے لیے تلفظ غلط ہو سکتا ہے، معافی چاہتا ہوں. تجمل حسین کے بیٹے تجمل حسین پر بدترین تشدد ہوا، اس کی ویڈیو ان کی والدہ کو دکھائی گئی. سعد اللہ بلوچ کے ساتھ کیا ہوا، عارف مبین جٹ کے ساتھ کیا ہوا، اویس جھگڑا کے ساتھ کیا ہوا، شبیر قریشی کے ساتھ کیا ہوا. جنہیں کھڑے ہوتا ہے نا، جو اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، جنہیں اپنی عزت نفس کا احساس ہوتا ہے، اور جن میں کچھ ذرا سا بھی ایمان اور توکل ہوتا ہے، وہ گزر جاتے ہیں ان مرحلوں سے. گزارنے والوں کا دن گزرتے ہیں. احتجاج بہت بڑھ گیا ہے، صرف آئینی ترامیم کے خلاف نہیں، بہت سی چیزیں ہیں. فیصل آباد کی سڑکوں پہ ہزاروں نوجوان آج نکلے. KP کے 2 اضلاع اپر کرم اور بنو میں شاہراہ جو ہے وہ 10 روز سے بند پڑی ہے. پاڑا چنار میں 10 دن سے بند ہے. وہاں پہ اپر کرم اور بنو میں مظاہرے ہو رہے ہیں. بنو میں تو ایک سیلاب ہے، دھرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد دندنا رہے ہیں، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں. وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں حکومتوں کے. کوئی قائد اعظم کی حکومت ہے، کوئی ابراہم لنکن کی حکومت ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی کی حکومت ہے، کوئی ٹیپو سلطان کی حکومت ہے، کوئی یوسف تاشفین کی حکومت ہے. عمران خان صاحب نے ذاتی معالج سے طبی معائنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر رجوع کیا ہے. ہر 2 ہفتے بعد ان کا معائنہ کیا جائے. اڈیالہ جیل کے حکام کو اس کا حکم دیا جائے. درخواست انہوں نے دے دی ہے، لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تا حکم ثانی ملاقات ہی نہیں ہوگی کسی کی. آئینی ترمیم میں اور جو بہت سے فضائل ہیں، جسٹس تقی عثمانی صاحب نے بڑی اس کی تائید فرمائی ہے اور بڑا خراج تحسین پیش کیا. پتہ ہی نہیں ایک موضوع کا، آپ کا جس کا کام اس کو ساجے. ایسا خراج تحسین مولانا فضل الرحمان کو پیش کیا جیسے قائد اعظم کو پیش کرنا چاہیے. ہاں جی، ویسے تو وہ شیخ الاسلام کہلاتے ہیں. بھائی نہیں، 3-4 اور بھی شیخ الاسلام ہیں. مکتب فکر سے اوپر نہیں اٹھ سکتے. اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا، الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا نہیں، اور موقع پاتے ہی قصیدہ پڑھ دیا. ہاں جی، کوئی پرانے زمانے میں ہوتے، مسلمان ہیں، خیر پرانے زمانے میں کیا ہوتے، اگر دور جاہلیت میں ہوتے تو قصیدے لکھتے اور بڑا مقام پاتے. عالم دین تو ہیں، مگر وہ ایک جو چیز بے تعصبی ہوتی ہے اور جو اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے اعلیٰ مقام پر، وہ تو نصیب ہوئی نہیں کبھی. ذاتی زندگی چاہے اچھی ہو، اجلی ہو. الیکشن کمیشن کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. اپوزیشن اور حکومت میں جب تک سمجھوتا نہیں ہوگا، نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں بن سکتا. اب حکومت کا چیف الیکشن کمشنر اپوزیشن کیوں مانیں گی؟ اور اپوزیشن تجویز کرے گی تو حکومت کیوں مانیں گی؟ لہٰذا یہی چیف الیکشن کمشنر رہے. بہت تلخی کے ساتھ اپنا حامد خان نے اپنی درخواست جو دی تھی وہ واپس لے لی، اور کہا کہ اپنے ایسے شخص کے سامنے میں دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے معاملے میں اس قدر متعصب ہو. وہ پارٹی الیکشن کے سلسلے میں درخواست تھی، تو پھر وہ خارج کر دی گئی ظاہر ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے جو لوگوں کو رگیدنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہا آپ کی مرضی.
پنجاب کالج کے معاملے پر بھی مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں. اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. سرکاری کمیٹی کی تحقیقات کوئی معنی نہیں رکھتی, وزیر اعلیٰ کی گواہی کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ان کا ایک موقع ہے, درست ہو سکتا ہے کالج کے انتظامیہ کا موقع, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پر غلط ہے, مگر اس کی پراپر تحقیقات, عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے, اور ایسے جج کے ذریعے ہونی چاہیے جس پہ نوجوانوں کو اعتماد ہو. معاملہ کوئی وہ سمجھ میں آ ہی نہیں رکھا ہے. کیا اچھی بات کہی ہے علامہ ناصر عباس نے. دیکھیے, کم بات کرتے ہیں مگر ڈھنگ کی بات کرتے ہیں. آئین بنیادی دستاویز ہے جس پر وفاق قائم ہے, اس میں منمانی ترمیم سے دستور کا تقدس پامال ہوگا اور وفاق کو نقصان پہنچے گا. محمود اچکزئی صاحب نے عجیب بیان دیا. حیرت ہے, بعض اوقات آدمی کا موڈ مختلف ہوتا ہے, کہ عمران خان قاتل نہیں, نہ کوئی جرم ان کا ناقابل ضمانت ہے. اگر شہباز شریف اینڈ کمپنی کو یہ ملک عزیز ہے تو عمران خان کو ضمانت پر رہا کر کے تمام متعلقہ پارٹیوں کی گول میز کانفرنس بلائیں. پہلی بات تو یہ ہے جناب اچکزئی صاحب, مؤدبانہ عرض ہے کہ عمران خان کے باب میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے سیاسی وجہ سے قید میں پڑے ہیں. یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہیں, یہ نہیں کہ ان کے سارے فیصلے درست ہیں, انہوں نے بنایا تھا نا عثمان بزدار کو. مگر یہ دوسری بات آپ نے کہ اگر شہباز اینڈ کمپنی کو یہ ملک, ملک سے انہیں کیا تعلق ہے؟ وہ تو بھارت کی وکالت کرتے ہیں, امریکی ایجنڈے کی بات کرتے ہیں. خواجہ جو کہتے ہیں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں, ہم تو زندہ ہی نہیں رہیں گے. اللہ ہمیں زندہ نہیں رکھتا, ہمیں امریکہ زندہ رکھتا ہے. وہ خوشامد کرتے ہیں ہر ایک کی, چیف آف آرمی اسٹاف کو سلوٹ کرتے ہیں. اقتدار کے لیے ہر سمجھوتا کیا, منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے. ہاں جی, اور اتنا بڑا وہ لفظ میں کہتے رک گیا ہوں, کہنے نہیں چاہیے. کہتے ہیں ہم نے کسی کو نہیں خریدا, لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیے. ضمیر کے مطابق, یہ الفاظ آپ کو جچتے ہیں شہباز شریف صاحب. خیر, اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ضمانت پر رہا کریں. بھائی ان سے التجا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ہارون رشید کے سامنے جب وہ تھا اس میں رہ میں اپنا, یہ ہمیشہ یہ علاقہ جو ہے یہ پرابلم ہی رہتا تھا, جو افغانستان ہے, قدیم نام اس کا کیا تھا, تو وہ بغاوت بڑی کوششیں کی, یہ ہمیشہ یہاں ٹربل رہی ہے. بڑی کوشش کی, ہارون رشید خود آیا اور ازردہ بھی بہت تھا اور اس کے پہلوؤں پہ زخم تھے, اور کہہ رہا تھا بیٹوں نے مجھ پہ جاسوس مقرر کر رکھے ہیں. اس نے بھی ویسے مقرر کر رکھے تھے, اور وہ عمارت کو دیکھ کے وحشت زدہ بھی تھا. اس نے خواب میں دیکھا تھا, یہیں اس کی ایسی عمارت اس نے خواب میں برسوں پہلے دیکھی تھی کہ یہاں اس کا انتقال ہوگا. اس نے کہا بھی جبرائیل غیر مسلم تھا, اس کا جو معالج تھا, اور جبرائیل سمجھ نہیں سکا تھا, وہ خوابوں کی تعبیر کا علم تو نہیں رکھتا تھا. تو وہ اس نے دو باغیوں کو پکڑ کر لایا گیا, ممتاز باغیوں کو. تو ایک نے التجا کی تو دوسرے نے کہا کہ خدا کے بندے, موت سامنے کھڑی ہے, ایک بے رحم آدمی ہے, ظاہر ہے اس کے سامنے سلاجقہ ہوں گے, ساری سلاجقہ نہیں, وہ جو ہارون رشید کا کہ وزیر اعظم تھے, کیا نام تھا ان کا, بہرحال وہ ان سب کو پورے قبیلے کو ہی قتل کرا دیا تھا. ایک آدمی صرف زندہ بچا تھا جس نے پہلے سے بھانپ لیا تھا اور قبیلے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی. تو اس نے کہا, اس کے ذہن میں ظاہر ہے وہی ہوں گے, اس نے کہا وہ اللہ کے بندے, موت سامنے کھڑی ہے, یہ ہمیں مروا دے گا, اس سے التجا کیوں کرتے ہو؟ اچکزئی صاحب کا لہجہ ہمیشہ استوار رہا ہے, تو انہیں درخواست نہیں کرنی چاہیے, انہیں زیب نہیں دیتا درخواست کرنا. پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ یہ سمجھتی رہی, ایک مغالطہ انہیں رہا. ویسے تو ٹھیک ہے, انہوں نے مولانا سے رابطہ رکھا, ٹھیک رکھا, کہ مولانا کسی حال میں حکومت کے ساتھ نہیں دیں گے, لیکن مولانا نے یہ آپشن رکھ چھوڑا تھا. ویسے تو بیانات میں تو انہوں نے بہت اعتدال کا مظاہرہ کیا, اور جو گفتگو کی عمومی طور پہ درست کی, لیکن بہرحال یہ آپشن انہوں نے رکھ چھوڑا تھا. عمران خان کی گرفتاری سے جو خلا پیدا ہوا تھا, جیسے پہلے بھی عرض کیا, اسے انہوں نے پورا کیا اپنی غیر معمولی سیاسی ذہانت سے, ہیں جی.
اور وہ غیر معمولی سیاسی ذہانت اور ہنر مندی سے، باقی وہ کوئی جیسے جسٹس تقی عثمانی نے تاثر دینے کی کوشش کی، وہ قائد اعظم نہیں ہے، یوسف بن تاشفین نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، تو انہوں نے قصیدہ ہی لکھ ڈالا۔ اچھی بات یہ ہے، راستے تو ان کے الگ ہو گئے، مگر اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کو تانا زنی نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، یہ کون سی ایسی بات ہے۔ بہرحال جناب، یہ نیا پاکستان ہے، اس میں ایک نئی جنگ شروع ہے افتادگان خاک کے اور حکمرانوں کے درمیان، اور یہ جنگ طویل ہوگی، مختصر نہیں ہوگی۔ بے چینی کا مظاہرہ نہ کریں، تانا زنی نہ کریں، گالی نہ دیں، صف آرائی کریں، خود تنقیدی کریں، اپنا جائزہ لیں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ بیانات سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، سیاسی جنگیں مراد ہے، جنگیں نہیں جیتی جاتی، حوصلہ مندی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ اور اس میں فریق مخالف کے لیے بھی یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اگرچہ میں قبل از وقت بیان کر رہا ہوں، بھاگنے کا ایک راستہ رکھا جاتا ہے اور چند لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، ہزاروں لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ اور سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اگرچہ اسے شائستہ ہونے چاہیے، سوشل میڈیا پہ یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی۔ اور آئندہ کے لیے یہ ایک سبق جو ہے نہیں سیکھا آج تک پی ٹی آئی نے کہ ٹکٹ کس کو دینے ہیں، اس کے لیے ایک ادارہ بنائیں۔ ادارے سے مراد ہے ایک چھوٹی سی کمیٹی، ایک کمیٹی بنائے مرکز میں اور صوبوں میں وہی کمیٹی بنائے۔ خان صاحب سارے فیصلے خود کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی مشکل میں ہیں، میں جی نہیں چاہتا ان پہ کبھی تنقید کروں، لیکن مشورہ دے رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ بس سارے فیصلے خود کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی انٹیگریٹی کے لوگ نہیں ہیں، ظاہر ہے موجود ہیں، سلیمان اکرم راجہ موجود ہیں، سلیمان اکرم راجہ ایک اور دوسرے چند آدمی اپنا ایک کمیٹی بنائیں ٹکٹ جاری کرنے کے لیے، وہ ایک میکنزم بنائے معلومات جمع کرنے کا، کوئی جاسوسی نہیں کرنی بھائی، منع کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے۔ بھائی لوگوں کی رائے لیں، لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ ان کے پہلو کون سے زیادہ اچھے ہیں، کون سے پہلو مثبت ہیں، اور کہاں کچھ یہ کمی اور کمزوری ہے، اور ابھی سے لسٹیں تیار کرنی شروع کریں۔ یہ پیرالل بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں، اور منصوبہ بندی کتنی دفعہ ان سے عرض کیا، اور بھائی حکومت آپ کو ملے گی، منصوبہ بندی کریں۔ یہ ریلوے ہے، 960 ارب روپے ضائع ہوئے ہیں اس دفعہ اسٹیٹ انٹرپرائز میں، 70-76 ارب روپے پی آئی اے کھا گئی ہے، اسٹیل مل کھا گئی ہے، اور ایف بی آر والے 2000 ارب روپے کھا جاتے۔ تیاری کریں بھائی، صف آرائی کریں، منصوبہ بندی کریں، کام محنت مشقت ریاضت سے ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا 1% جینیس اینڈ 99%، 1% ذہانت اور 99% ہارڈ ورک، اور یہ کہا تھا کہ میں دوسروں سے زیادہ ذہین نہیں ہوں مگر سوال کو تشنہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے جواب میں جب تک اس کا جواب نہیں مل جاتا لگا رہتا ہوں۔ تمام اچھے لکھنے والوں کی یہی خصوصیت، ہر بڑے کریکٹر کی، ہر بڑے کھلاڑی کی یہی خصوصیت ہے، ہر بڑے جرنل کی یہی خصوصیت ہے۔ شکست بھی ہو جاتی ہے، پسپا بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہاں غلطی ہوئی۔ ہر وہ شخص خواہ وہ ایمان نہ رکھتا ہو خدا پہ، خواہ وہ ملحدی ہو، وہ آخری تجزیے میں ہر کامیاب آدمی ایک تقدیر پرست ہوتا ہے، وہ جانتا ہے تقدیر سے نہیں لڑا جا سکتا۔ تو جو حالات درپیش ہیں اس پہ رونے، بسورنے، کڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ یہ خدا نخواستہ سعودی عرب تو نہیں ہے، یہ مطلب سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، میوزک سکول کھولے جا رہے ہیں، میوزک کے 9000 اساتذہ مقرر ہو رہے ہیں۔ یہ دبئی تو نہیں ہے جہاں مندر بن رہے ہوں، مطلب مندر وہاں تو بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یہاں بنے ہیں تو یہاں تو ہے ریزنیبل ان کی آبادی ہے، وہاں تو ملازمتوں کے لیے آئے ہیں، تو تیاری کی جاتی ہے ہر کام کے۔ اتنا بڑا ٹاسک ہے، 76 برس سے نہیں، قائد اعظم کے استثناء کے ساتھ 76 برس سے نہیں، ہزاروں برس سے یہاں جاگیرداروں کی اور بادشاہوں کی اور غیر ملکیوں کی حکمرانی رہی ہے۔ ایک نفسیات ہے، وہ آپ کو سنا دوں ان کا بیان؟ میں تو یہ اس لطیفے پہ حیرت زدہ ہی رہ گیا ان کا، جسٹس تقی عثمانی کا۔ وہ
معلوم نہیں کہاں اس میں آگ گھسے. ہاں جی. جسٹس تقی عثمانی صاحب کا کہنا ہے، حالانکہ وہ کہتے تو نہیں، فرماتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے. مولانا روم کا ذکر ہے، یہ علامہ اقبال کا ذکر ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے دانش مندی سے اس موقع پر ملک و ملت کی رہنمائی کی. ان کی اس دانش مندی اور رہنمائی سے کئی اسلامی مقاصد حاصل ہوئے. کون سے اسلامی مقاصد حاصل ہوئے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں جی. آپ کو کیا پتہ سیاست کی اس دنیا کا؟ یہ آپ کی دنیا ہی نہیں ہے. وہ آپ کی دنیا جو ہے اس میں آپ کو معتبر مانا جاتا ہے. ہاں جی. مولانا کی کوششوں سے ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا. آغاز ہو گیا. تقی عثمانی صاحب، جسٹس تقی عثمانی صاحب، جناب والا، سیاسی انتشار کا آغاز ہو گیا. وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہوا. بس مدارس کا مسئلہ حل ہوا نہیں ہوا. ابھی آپ کو پتہ چلے گا. مدتوں کے بعد ایسی خوشخبری ملی ہے. قوم کو مبارک. کیا لطیفہ ہے یار. کیا کہا تھا اس نے، اکبر کے درباری شاعر نے، واہ دریغا نیست محبوب سزاوار غزل، واہ دریغا نیست ممدوح سزاوار مدح. افسوس کوئی نہیں جس کے لیے غزل لکھی جا سکے، کوئی طرح دار نہیں جس کے لیے غزل لکھے. افسوس کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی مدح کی جا سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.